بات یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے یتیم ہے تو اس کی زندگی ختم ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں یتیم رہنا اس پہ اللہ کی شفقت آ جاتی ہے، وہ خاندان پہ آ جاتی ہے، نہ ایک فرد پہ۔ بلکہ میں ہر وقت یہ بولتا ہوں کہ میں 3.5 سال کا تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آج یہ دن ہے کہ میں یہاں اسٹیج پہ ٹھہرا ہوں۔ یہ صرف میرے والد والدہ کی دعا، میرے خالہ خالو جو ہمارے کو ایک فرشتوں کی طرح آ کے پال کے رکھے، بڑا کرے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر یتیم کو یہ سوچنا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر آپ کوئی، جیسا لطیف صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا کہ 8 سال کے تھے، ایک کرفیو میں وہ پولیس کی ڈیوٹی میں تھے، واپس جا رہے تھے، ان کو سٹیپ کر کے مارا گیا۔ آج لطیف صاحب یہ مقام پہ پہنچے ہیں، اس لیے پہنچے ہیں کہ والد والدہ کی دعا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، میری والد کا انتقال یہ فنکشن ہال کے سامنے کے اس میں آج اس کی یاد آ رہی مجھے، کیونکہ اس کو ٹی بی ہو گیا تھا، اور میں نہیں سمجھا تھا کہ یہاں فنکشن ہے۔ میری بسم اللہ کی گئی، میں 4 سال کا نہیں ہوا تھا، میری بسم اللہ ایک شادی کے ویسے منائی گئی تھی، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم تھا، میرے خاندان کو معلوم تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہونے والا ہے، تو ایک بچے کی بسم اللہ والدہ کی خوشی کے واسطے دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ ایک دولہے کے ویسا بچے کو بسم اللہ میں دولہا بنا کے نکالا گیا تھا۔ وہی مقام پہ آ کے میں ٹھہرا ہوں۔ یہاں ہمارا خاندانی فارم ہاؤس تھا، صابر گلشن، اس کے اپوزٹ ہی ہے وہ۔ مگر بیٹا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بہت سارے والدین ہیں یہاں، والدہ ہے۔ آپ ہمت سے کام کرنا ہے۔ یہ دنیا اتنی کم ظرف ہے کہ ینگ بچے خاص طور پہ اپنے والدہ کے دعائیں لینا چاہیے، اپنے والدہ کے دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آج جو کچھ میں ہوں، میرے والدین کی دعا، میرے خالہ خالو کی دعا۔ ہر وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا، تاج محل بھی بنا کے اگر آپ جائیں گے تو اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اور تاج محل کے اوپر کتنا خرچہ کیوں ہوا۔ یہ پیلیسز بنے ہوئے ہیں، ایسے بڑے بڑے شادی خانے بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک ایک منٹ کی پوچھ ہوں گی۔ اگر آپ حقوق بات پہ اگر آپ کام کریں، خاص طور پہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس مصیبت سے آپ لوگ آگے بڑھے ہیں دنیا میں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے۔ لطیف صاحب جیسا ترقی کرے، میں خود جیسا ترقی کرا، اور ویسے ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا ورلڈ کا ریچسٹ آدمی کون ہے، فورڈ کمپنی کا فاؤنڈر رہتا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے، کوئین الزبتھ کے بیٹے رہتے تھے، اور میولر فاؤنڈیشن کے رہتے تھے۔ مگر آج کا دور ایسا ہے کہ یہ دور میں صرف اور صرف ہائیلی جو تعلیم یافتہ غریبوں کے بچے دنیا کے ٹاپ ریچسٹ آدمیاں بن گئے ہیں۔ کیوں بنے ہیں؟ وہ لوگ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اور کوشش، ہمت ہارتے بغیر کوشش کرتے ہوئے محنت کرے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ یتیم ہو جاتے ہیں تو اللہ کی خاص توجہ آپ پہ آ جاتی ہے۔ وہ خاص توجہ ایسی رہتی ہے، کوئی ماں باپ کی محبت سے بھی 70 گنا زیادہ رہتی ہے، اور مجھے یقین ہے اس پہ۔
میرا ایمان ہے یہ، ہر وقت میں یہ بولتا ہوں، سیاست اتنی محنتوں سے آگے بڑھا ہے، سیاست چل رہا ہے تو اس کے چیریٹیبل کاموں کی وجہ سے چل رہا، کوئی دوسرے ہم کوئی محنت نہیں کر رہے، صرف لوگوں کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں اور سب لوگوں کی دعا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایم ایس کے جو ڈائریکٹرز میں جو قوم کی درد ہے، ہاں ٹھیک ہے، کمرشل آرگنائزیشن کو چلانے کے واسطے پیسہ بھی کمانا پڑتا ہے۔ ہر وقت جب میرے کو سیاست کا مینجمنٹ ہاتھ میں دیے تھے میرے تو میں دیکھتا تھا لوگ دور سے جھک جھک کے سلام کرے تو ان کے اشتہارہ فری میں چھاپ دیتے تھے، تو میں بولا یہ سسٹم نہیں چلیں گا، اس کو کمرشل آرگنائزیشن کمرشل جانائیں گے، اور اس کے بعد 25% ہمارے سیاست کی آمدنی کا ہم چیریٹیبل کاموں میں خرچ کریں گے، قوم کے کاموں میں، اور اسی کے لیے ہر کوئی تیار ہو گیا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو عوام کے دعائیں ہیں، چاہے وہ ایم ایس کو ہو، چاہے سیاست کو ہو، جو بھی آرگنائزیشن ہے، دعائوں سے بڑھ کے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں بولتے ہیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل ہے، AK-47 AK-57، ہر پوری دنیا میں آپ دیکھیے پاورفل کنٹریز کون سے ہے دنیا بھر میں، امریکہ ہے، چائنا ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، مگر سب لوگ کس سے ڈرے ہوئے ہیں؟ سب لوگ ہمارے سے ڈرے ہوئے ہیں، اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں، اصل اسلام سے۔ اسلام میں 55 ممالک ہے مگر نہتے ہیں، کسی کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، مگر وہ لوگ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ آپ کے ایمان سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کی ضمیر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کا ضمیر اتنا مضبوط ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتے ہوئے ان لوگوں کی نیند حرام ہے۔ تو ویسے ہی ہمارے یتیم بچے ہیں، یسیر بچے ہیں، جو ہر کوئی خواہش کرو بیٹا مانگو اللہ سے، کوئی دینے والا نہیں ہے، دنیا کا کوئی افراد کوئی انسان دے نہیں سکتا، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، صرف اللہ چاہا تو وہ دے سکتا ہے، اور مانگو آپ اللہ سے، اللہ دینے والا ہے، چھپر پھاڑ کے دینے والا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں جو یہاں اس فنکشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اتنا ترقی کریں گے، اتنا ترقی کریں گے، آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار جو آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ کو شادی میں نہیں بلاتے، آپ کو دعوتوں میں نہیں بلاتے، وہ لوگ ایک وقت ایسا آ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، آپ کے پیچھے وہ لوگ اپنے رشتے دینے کے واسطے پیچھے پھریں گے، آپ لوگ اگر ترقی کریں اس دنیا میں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ایم ایس ہے یا دوسرے جیسے بھی آرگنائزیشنز ہے، 3 سال پہلے ایک پروپوزل دیا تھا، میں ابھی بھی کوشش کروں گا، لطیف صاحب کو تو نہیں دیا تھا، ایم ایس والوں کو نہیں دیا تھا، بلکہ ایک ہم کیونکہ سید لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اگر ہم اپنے لوگوں میں، مسلمانوں میں، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی میں ایک پروپوزل کرے کہ ہر ڈیل پہ 100 روپے سیدوں کے واسطے خاص طور پہ الگ اٹھا کے رکھے، کیونکہ وہ لوگ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کے، ان لوگوں کے واسطے ایک الگ فنڈ قائم کر کے اگر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم، سیدوں میں بھی بہت سارے یتیم ہیں۔ آپ کوئی اسلم ایریا میں جائیے، خاص طور پہ میں جب اسلم ایریا کے سکولز میں جاتا ہوں تو وہاں پہ پوچھتا ہوں کہ کتنے بچے یتیم ہیں، آپ مانے یا نہ مانے 25% ہمارے اسلم ایریا کے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کا باوا 12-13 سال سے محنت کرتا ہے، اس کے واسطے نہ سنڈے ہے، نہ منڈے ہے، نہ چھٹی ہے، 40 سال کی عمر میں وہ اتنا محنت کرتا ہے، ایک بیماری آ گئی تو اس میں بیماری سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچے ہمارے ہیرا ہے۔ گولکنڈہ مائنز سنے ہوں گے آپ، گولکنڈہ دنیا میں مشہور ہے، اگر آپ گوگل میں جا کے ریسرچ کریں تو گولکنڈہ ڈائمنڈز کے بارے میں دیکھیے، ورلڈ میں جو سب سے 10 بہترین ڈائمنڈز ہے اس میں سے 4 ڈائمنڈز گولکنڈہ مائن ہے۔ گولکنڈہ مائن بولے تو یہیں کے ہے، تلنگانہ کے ہے۔ تو ویسا ہی ہمارے یتیم یسیر بچے ہیں، صرف ان لوگوں کو پیار محبت سے ڈیل کرنا ہے، ان لوگوں کی ہمت افزائی کرنا ہے، ان لوگوں کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں رکھنا ہے۔ تھوڑا ایموشنل ہو گیا تھا میں، اس لیے کہ یہیں میرا بچپنا گزرا 14 سال، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی ہر کوئی ایک ڈائمنڈ کے ویسا ہوئیں گا۔ جب تک پتھر ہے
تو وہ پتھر کو ہر کوئی ٹھوکر مارتا ہے. آج دنیا ٹھوکر ماریں گی آپ لوگوں کو، مگر یہ ٹھوکروں سے ڈریے مت، یہ ٹھوکروں سے ہمت لئیے، یہ ٹھوکروں سے ہمت لے کے آگے بڑھیے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہر کوئی یہاں جو آج یتیم اسیر ہمت ڈے بنایا جا رہا ہے، یہ واقعی میں ہمت ڈے ہے. اور پہلے سال 2020 زندگی میں کوئی سال یاد رہو یا نہ رہو، 2020 یاد رہیں گا، کیونکہ پہلا دن اچھے لوگوں کے ساتھ گزارا. میں شکریہ بہت بہت.